اچھا، اب یزید کے کریکٹر سے پہلے میں تھوڑی بات کر لوں، پھر آپ کی انشاءاللہ تعالی رائے. دیکھیں، یہ ساری باتیں ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کے سامنے جو ہے نا وہ سنی پرسپیکٹو جی جی اور ایک وداؤٹ اینی بائس ایک سنی پرسپیکٹو آئے. ود ریگارڈس ٹو دا کریکٹر آف یزید، آئی تھنک کہ جو میں سمجھا ہوں، جتنا میں نے پڑھا اس واقعے کے بارے میں، وہ یہ ہے، اور مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ اس کی انٹینشن نہیں تھی، نہ ہی اس نے یہ آرڈر دیا تھا کہ اس لیول تک بات چلی جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے اگر ان سے کنفرنٹیشن ہو. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بات بھی درست ہے، جسٹ ٹو وائنڈ اپ، مطلب ٹو کٹ اٹ شارٹ، یہ بات بھی درست ہے مغیرہ بھائی کہ جب یہ سارا سانحہ ہو گیا اس کے بعد ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ یزید نے ان تین لوگوں کو پنش کیا، جس میں ابن زیاد ہے، سنان ہے اور شمر ہے. تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ ہی از بلیم ورتھی، ایون دو اگر ہم یہ بھی کہیں کہ اس کی انٹینشن یہ نہیں تھی، جو کہ اس نے ایکسپریس بھی کی، ہمیں روایات ملتی ہیں صحابہ کے سامنے بھی اس نے، غالباً سینئر صحابہ کے سامنے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اس بات کو ایکسیپٹ کیا، دکھ کو غم کا اظہار کیا، ایسی ہمیں روایات مل جاتی ہیں. بٹ اسٹل he did not take any action with regards to these three people. علی بھائی، یزید کے بارے میں نا اہل السنہ کے ہاں مختلف اوپینینز پائے جاتے ہیں، ایک اسپیکٹرم آف اوپینینز پایا جاتا ہے. جنرلی اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایکسٹریم سائڈ پہ تکفیر کی ہے، ایک یہ ایکسٹریم ہے. کچھ دوسری ایکسٹریم ہے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں، سنیوں کی بات کر رہے ہیں. اور ہمارے کلاسیکل اسکالرس کے اندر یہ مختلف اسکالرز نے پوزیشنز لی ہیں. اینڈ اگین دیر آر مینی ریزنز وائی دے وڈ ٹیک دس سچ این اوپینین. ایک اکیڈیمیا کے اندر دیکھیں یہ فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے، اینڈ دیٹس دا بیوٹی آف اکیڈیمیا، کیونکہ اکیڈیمیا میں ایک قسم کا روتھلیسنس پایا جاتا ہے، وہاں پہ ایموشنز نہیں چلتے، وہاں پہ فیکٹس اینڈ فگرس چلتے ہیں. تو اب ایک ایکسٹریم یہ ہے جس میں کفر کے بھی فتوے موجود ہیں، دوسری طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں بھی موجود ہیں، رحمت کی دعائیں بھی موجود ہیں، اس کو بہت زیادہ گلوریفائی بھی کیا گیا ہے، ایلیویٹ بھی کیا گیا ہے، دوسری طرف تکفیر بھی کی گئی ہے. اس سے آگے پھر اس کے درمیان کچھ اوپینینز ہیں جس میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے کہ تکفیر تو نہیں کی لیکن لعنت کی ہے، بد دعا دی ہے. انہوں نے کہا کافر تو نہیں ہے لیکن گندہ آدمی تھا. پھر اسی طریقے سے کچھ انہوں نے تھوڑے سا اور کچھ اوپینین ہے جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، جنہوں نے کہا کہ نہ ان کو برا کہو نہ اچھا کہو، اس میں کچھ اچھائیاں بھی تھیں برائیاں بھی تھیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا، ہمارے لیے کوئی فرض نہیں ہے، لا نحبہ ولا یعنی اس طرح کر کے ان کے امام ابن حنبل کا بھی، ہاں اس طرح کی اوپینین، خاص طور پہ حنابلہ کا اوپینین، اور اس طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کے اوپینین یہ تھے. اسی طریقے سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کیا کیا کہ اس پہ کرٹیسزم بھی کیا، یعنی کچھ تو ہیں خاموش ہیں، کچھ نے کرٹیسزم بھی کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیل سب سے بہترین جو پورے اسپیکٹرم کے اندر درمیانہ اوپینین یہ ہے کہ نہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ گالم گلوچ کرنے کی ضرورت ہے، برا بھلا کہنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں بہت زیادہ تعریفیں کرنے کی ضرورت ہے. بھائی وہ ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ کوئی دیکھیں صحابی نہیں ہے وہ، یہ اس پہ تو تمام کا اجماع ہے، کنسنسس ہے، تو پیدائشی اس کی جی. جب وہ صحابی نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی بندہ اس کو جو مرضی کہتا رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بندہ اس کی تعریف بھی کرتا رہے. بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ یزید کو بالکل کلین چٹ دے دینا یہ ٹھیک غلط ہے، بالکل صحیح، یعنی یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ ایکسٹریمزم کہ یزید ایون دو شیعہ روایات کے اندر بھی، شیعہ کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، جو آج کل کے کانٹمپریری شیعہ ہمارے دوست ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ باقاعدہ یزید کو جب پتہ چلا تو اس نے آ کے ویلکم کیا، اور اس نے کئی روایات ملتی ہیں کہ اس نے اہل بیت کو ویلکم کیا، ان سے کہا کہ میں نے نہ اس کا حکم دیا ہے نہ میں یہ چاہتا تھا، اور یہ جو ہے نا یہ میرے حکم کی مخالفت ہے. اور پھر آنر کیا، دل سے لگایا سیدنا زین العابدین کو، خواتین کو بڑے رسپیکٹ بھیجا، سر مبارک حضرت حسین کا وہ اہل بیت کے حوالے کیا، ان کو کیا بڑے رسپیکٹ فلی. باقاعدہ جب واپس بھیجا تو بڑے عزت و کرام کے ساتھ تحائف اور تحفے دے کے ان کو بڑا اچھا، یعنی یہ ساری چیزیں ایون شیعہ روایات میں موجود ہیں. لیکن یہ بات بڑی اہم ہے، دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے کہ جو یزید نے، دیکھیں ایک بات ہے علی بھائی، خلیفہ جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے، وہ رسپانسبل، بے شک اس نے حکم نہ دیا ہو. یہ کون لوگ ہیں جو یعنی کسر سے وہ اتھارٹی لے کے، یہ عبید اللہ بن زیاد وغیرہ جو ہیں یہ کام کیا انہوں نے، یعنی یزید کی طرف سے تھا نا، یعنی ذمہ داری اس کی، یعنی یو کین ناٹ ایکچولی سے کہ یار یہ بندہ رسپانسبل نہیں ہے. ہاں آبویسلی، اور دوسری بات جیسے آپ نے کہا کہ اس کے بعد کوئی ریپریمنڈ نہیں کیا گیا، کوئی اس کو سزا نہیں دی گئی. بھائی آپ سزا دو، آپ اسے کہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے. بھائی وربلی برا بلا کہہ دینا لیکن پوزیشن پہ بھی قائم رکھا، سارا کچھ کیا.
دوسری بات یہ ہے اس کے علاوہ علی بھائی بات یہ ہے کہ یزید کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، یزید کا ایک اور مسئلہ ہے کہ یزید میں ایک واقعہ ہوا تھا مدینہ کی جو ڈیسیکریشن ہوئی تھی، جسے واقعہ حرہ کہتے ہیں، جو صحیح حدیث میں بخاری مسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے واقعہ، اس مدینہ کی ڈیسیکریشن کے اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ کروانے والا یزید تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ یزید کے مخالفین تھے، کیونکہ مدینہ اور مکہ کے اندر خاص طور پہ اس کی مخالفت موجود تھی، جس کی وجہ سے اس نے اس کو ڈیسیکریٹ کیا، اس نے وہاں پہ اللہ معاف کرے بہت ہی یعنی ظلم اور زیادتیاں کی، اور ظلم کی سفاکیت اللہ معاف کرے وہاں پہ اس نے کچھ نہیں دیکھا، اس کا بھی رسپانسبل وہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یزید کو ہم کبھی بھی اس طریقے سے فری چٹ نہیں دے سکتے کہ جی وہ ہے، وہی از این انٹیگنسٹ، ٹو بی ویری آنیسٹ ویری کلیئرلی آئی وڈ سے ہی از این انٹیگنسٹ ان آور ہسٹری، ان دی مسلم ہسٹری۔ ہاں باقی یہ ہے کہ اس کو کافر کہنا اور سمجھنا کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ منافق تھا، زندیق تھا، ہمارے کچھ اسکالرز نے کہا ہے، میں اس کو بھی ڈینائی نہیں کرتا، بٹ آئی ایم ناٹ ویری سینسٹیو اباؤٹ اٹ ٹو بی ویری آنیسٹ۔ مجھے نہ اس کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ہاں لیکن ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک درمیانہ موقف جو ہے اس کو اپنانا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پھر پرابلم، کیونکہ دیکھیں جب آپ کوئی ایکسٹریم اوپینین اڈاپٹ کرتے ہیں نا پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سیدھی سی بات ہے، آپ کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آسان یہ ہے کہ آپ ایک درمیانہ اوپینین رکھیں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے، یا پھر ایٹ لیسٹ آپ کہیں یار برا گندا آدمی تھا لیکن اس کو کافر نہ کہیں، فضول میں دیکھیں جو اس نے کرنا تھا اللہ نے آپ کی گندا یا اچھا کہنے سے اللہ نے اس کو جو اللہ نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا نا وہ اللہ نے کرنا اس کے ساتھ، تو آپ اپنی زبان کیوں خراب کر رہے ہیں فضول میں؟ باقی جو اس کے کرائمز ہیں اس کو ہم اکنالج بھی کرتے ہیں، وہ غلط تھے، اس کو ہم قابل مذمت بھی کہتے ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اس نے کی یا اس کے ریپرزینٹیٹیوز نے کی وہ بلیم وردی ہے، اس میں ہم اس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ ہاں 100% شاید آپ نہ کہیں چلیں، لیکن ایز اے خلیفہ ایز اے خلیفہ از ریسپانسبل، یو کی ناٹ سے از ناٹ ریسپانسبل۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا ان کے بیٹے نے کہ ڈو یو لو یزید، تو انہوں نے کہا کہ ہاؤ کین اے پرسن آف ایمان سبحان اللہ لو یزید، اور پھر اس نے پوچھا کہ دین ڈو یو پٹ لانا آن ہم، کیا آپ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کیا اپنے باپ کو کبھی کسی کا نام لے کے تم نے لعنت کرتے دیکھا؟ تو دیٹ واز ہز ویو، ہی سیڈ وی سے کہ لعنت اللہ علی الظالمین، بس ٹھیک ہے، ہم جنرلی کہتے ہیں کہ ظالمین پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دوسرا مغیرہ بھائی یہ بڑا عبرتناک جو واقعہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نمبر 1 کرمنل جس نے پوک بھی کیا ان کے سر مبارک کو، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کی ڈیتھ کس طرح سے ہوئی کہ ساری عمر وہ اسی طرح بٹریل کو فیس کرتا رہا اپنے سے نیچے والوں کے، اور پھر جو مختار تھا، مختار اس کا جو تھا ایک اوپوننٹ، اس نے بالکل اسی طرح اس کو جو ہے نا وہ اس کا سر مختار کو پیش کیا گیا، اور اس کے سر کو اسی طرح اس نے جو ہے نا پوک کیا، اور پھر یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آؤٹ آف نو ویئر ایک سانپ آیا، اور وہ سانپ اس کی ناک میں گھسا ہے ابن زیاد، اور اس کے اسکل میں جا کر جو ہے نا وہ بیٹھ گیا۔ ایوری ون سو دیٹ، اور اللہ نے دیکھیں یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے اس بات میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رو رہے تھے، حضرت علی آئے اندر، پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے نواسے کو میری امت جو ہے وہ اس طرح سے شہید کرے گی، اور وہ مٹی بھی لے کر آیا جبرائیل جو ہے کربلا کی مٹی، یوفریٹس ریور کے قریب اسے جو ہے وہ شہید کیا، یہ صحیح حدیث ہے۔ بہرحال کچھ لوگ مغیرہ بھائی اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں اس واقعے کو کہ اٹ واز اے سوسائڈل مشن، یعنی حضرت حسین صلی اللہ عنہ لٹرلی مارچ ٹو ہز سوسائڈ ٹو پروو اے پوائنٹ، اور وہ نیگیٹو وے میں نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کریج تھا کہ ایون دو ہی نیو اٹس اے سوسائڈ اسٹل ہی وینٹ دیئر ٹو میک اے پوائنٹ۔ بٹ وین آئی لک ایٹ دس انسیڈنٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہی ہیڈ سو مینی لیٹرز فرام دا پیپل آف کوفہ، 2 کیملز لادے ہوئے تھے فل آف لیٹرز، اور انفیکٹ جب عمر بن سعد بن ابی وقاص، ہی از آلسو ون آف دا بلیم وردی پرسن رائٹ، حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو بیٹا تھا وہ اس آرمی کا کمانڈر تھا فرام عبید اللہ ابن زیاد، جو آرمی اٹیک کر رہی تھی، آلدو اس نے ہاتھ نہیں لگایا، ہی واز ویری گلٹی، یعنی کس کی ہمت تھی کہ نواسہ رسول پہ تلوار اٹھائے، بلکہ وہ آتے ہیں نا کہ جب وہ اکیلے رہ گئے حضرت حسین تو کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ نواسہ رسول کے قریب بھی جائے، پھر یہ جو خبیث انسان تھا سنان اور شمر یہ دونوں گئے تھے۔ اینی وے، تو ایون عمر نے جب پوچھا تھا، عمر بن سعد بن ابی وقاص نے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں حضرت حسین سے، جب اس نے کنفرنٹ کیا حضرت حسین کو کربلا میں، تو حضرت حسین نے بڑا اسٹریٹ جواب دیا تھا کہ یہ لیٹرز ہیں، یہ دیکھو میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ دے ڈونٹ وانٹ یو گائز،
اور میرے پاس سپورٹ ہے, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے, تو میں ان لوگوں سے ملنے آیا. تو دیٹ ٹیلز می کہ ہی ہیڈ کیلکولیٹڈ آل آف دس, ہی ہیڈ دس ان مائنڈ کہ میری سپورٹ ہے, مجھے بلایا گیا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہی وینٹ ٹو اے سوسائڈل مشن. دس از ہاؤ آئی سی دس. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ بالکل ایسی علی بھائی, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے آپ نے بات بالکل واضح کی کہ آپ کو لیٹرز ملے تھے, اور آپ جو ہے وہ لیٹرز کو پڑھنے کے بعد آپ بیسکلی وہاں پہ ایک خروج کرنے نہیں گئے, بلکہ آپ ایک ریبیلین, یہ پولیٹیکل ریبیلین, یہ ڈیفائی کرنے نہیں گئے تھے, بلکہ آپ صرف یہ بات آبزرو کرنے گئے تھے کہ میں یہ دیکھوں کہ وہاں پہ اگر مجھے پولیٹیکل سپورٹ ملتی ہے تو میں خلافت کو اسٹیبلش کر دیتا ہوں. یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ خروج نہیں تھا, ہم سمجھتے ہیں خروج نہیں تھا. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خروج تب ہوتا ہے جب کسی خلیفہ کی خلافت پر اسٹیبلش ہو جائے, اور جیسے کہ امام الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, اس پہ کنسنسس ہو جائے, یعنی کنکلوسیو میجورٹی اگر اس کو مان لے, اور کنکلوسیو میجورٹی نہیں مانی تھی. اس کی وجہ یہ ہے علی بھائی, جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس ٹائم 3 نامینیز تھے, 3 انڈیویجولس تھے. ان میں سے ایک تھے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جو خاص طور پہ اے پولیٹیکل پوزیشن تھی ان کی, اور سیدنا عبداللہ بن عمر اس ٹائم سب سے سینئر ترین صحابی موجود تھے صحابہ میں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کو ایک فضیلت حاصل ہے, بیکاز ہی واز پارٹ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لینیج. بٹ اگر آپ سینیورٹی کی بات کریں, اس ٹائم سب سے عمر میں, اور اس ٹائم جو سب سے زیادہ جنہوں نے جنگیں لڑیں, اور ظاہر علم میں بھی کئی اعتبار سے وہ تمام صحابہ سے اس ٹائم سب سے آگے کون تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر تھے. اور سیدنا عبداللہ بن عمر واز اے کینڈیڈیٹ in the eyes of many individuals, but he did not actually take position, or he did not claim for anything. دوسرے انڈیویجول تھے وہ عبداللہ بن زبیر تھے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی واز اے پولیٹیکل انڈیویجول, اور ان کی سپورٹ بھی تھی مکہ کے اندر, خاص طور پہ ان کے پاس بہت زیادہ سپورٹ تھی. اور مدینہ کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے میجورٹی, مینی پیپل ور لوکنگ اپ ٹو ہم, بیکاز سیدنا امیر علی کے بعد سیدنا حسن کو سپورٹ ملی تھی, اور سیدنا حسن کے بعد پیپل ور لوکنگ اپ ٹو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسپیشلی آفٹر دا ڈیتھ آف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا حسن سے تھوڑا سا اختلاف بھی رہا شروع میں, کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خلافت کو چھوڑا تو اچھا, اس سے پتہ چلا کہ اس ٹائم ایک چوتھا بندہ انڈیویجول کھڑا ہوتا ہے, اور اس کے علاقے کے لوگ اس کے حق میں بیعت کر دیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, دے گیو allegiance ٹو دیٹ انڈیویجول, اور وہ یزید ہے. جب تک بقیہ لوگ, اچھا اس میں پھر سب سے پہلے اب 3 انڈیویجولس ہیں پرومیننٹ, جب تک وہ لوگ جو نامینیز ہیں, جو آپ کے مخالفین ہیں, جس کو حزب اختلاف کہتے ہیں, اگر آپ نے ان کی کسی بھی لیول پہ ایلیجنس نہیں لی تو آپ کی خلافت صحیح طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوئی. یہ یاد رکھیے گا, یہ کوئی ایک عام بندہ, کوئی ایکس وائی زی نہیں ہے, کوئی کلینر, کوئی سویپر نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں گے جی یار اس کی ایگریمنٹ میٹر نہیں کرتی, میجورٹی, کنکلوسیو میجورٹی میٹر کرتی ہے. نہیں, دیز انڈیویجولز ور دا مین اپوننٹس, ان کی ایگریمنٹ, ان کا ایگری ہونا نیسسری تھا. اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپروچ کیا باقاعدہ, ان کو جب اپروچ کیا, سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عمر کو, سیدنا عبداللہ بن عمر سخت مخالف تھے, لیکن بعد میں بیکاز آف مینی ریزنز وہ چاہتے تھے کہ فتنے سے بچیں, تو انہوں نے ایک قسم کا گیو اپ کر دیا, اور انہوں نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے میں ایلیجنس دیتا ہوں, اور یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he wasn't agreed. اسی طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ did not agree, کیونکہ ہوا یہ تھا کہ مدینہ کے جو گورنر تھے انہوں نے بلایا, ان کو کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کے باوجود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے فلی کر گئے, یعنی went to مکہ. مکہ میں کیوں گئے تھے؟ کیونکہ مکہ میں عبداللہ بن زبیر اور ان کے فالوورز موجود تھے, اور انہوں نے کہا تھا, سیدنا عبداللہ بن زبیر نے باقاعدہ سیدنا حسین کو بھی کہا تھا کہ آپ ادھر آئیں, آپ یہاں پہ آگے چارج سنبھالیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم یزید کی خلافت کو قبول نہیں کرنے والے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, there was a group, and he was, according to the scholars and the consensus of the scholars, he was 1,000 times better than Yazid in many ways. No doubt, یار ایک صحابی ہے, اور ایک پہلی بات تو صحابی اور اس کا ہی فرق ہے تابعی کا, کوئی کمپیریزن نہیں. پھر نواسے رسول حسین رضی اللہ اہل البیت اور سیدنا حسین جن کی فضیلت, اور کہاں یزید, زمین آسمان کا فرق ہے, ٹھیک ہے, فشتان بینہما. اچھا, یہ دونوں جو تھے, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی ایلیجنس نہیں ہوئی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ از لوکنگ فار این اپرچونٹی, کیونکہ بیکاز ہی واز ناٹ ایگریڈ. سیدنا حسین اس لیے ایگری نہیں کر رہے تھے کہ یزید ہے, اور صحابہ میں جو میجورٹی, کیونکہ ہوا یہ تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات سے پہلے ہی لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی تھی یزید کی. جب یزید سے بیعت لینا شروع ہوئی, اسی وقت
کئی صحابہ نے, کئی ریزنیبل انڈیویجولس نے, وہ لوگ جو صاحب رائے تھے, ان لوگوں نے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ بندہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا, بالکل ٹھیک, آپ کیوں اپنی جو ہے نا بادشاہ سے. اور سیدنا حسن, بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غلطی ہوئی تھی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کی کمٹمنٹ تھی اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشنز, اگین بعض لوگ اس کی ہسٹوریکل رپورٹ کے اوپر ڈس ایگری کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے, بٹ اگین ہسٹوریکلی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امیر معاویہ کا جو ایگریمنٹ تھا وہ یہ تھا, ون آف دی کنڈیشنز, کہ میں خلافت چھوڑ رہا ہوں, لیکن آپ کی وفات کے بعد, آپ کی خلافت کے بعد یہ آپ کی اولاد پہ نہیں جائے گی, بلکہ یہ کیا ہوگی, یہ اسی طریقے سے الامر یرجع الی اصلہ او کما قال, کہ معاملہ پھر جو ہے اپنی اصل کی طرف لوٹے گا, اور ہوگا یہ کہ جس طریقے سے نارمل خلافت کی اسٹیبلشمنٹ شورا ہوگی وہ ساری بنے گی, اور اس میں پھر ان بائس ہو کے ڈیسیجن لیا جائے گا. آپ کی یہ یعنی ادھر سے نہیں ہوگی. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہوئی کہ آپ نے, اور ان کے اپنے ریزنز تھے, ان کے سیدنا مغیرہ بن شعبہ اور اس طرح کے لوگوں نے وہاں پہ ان کو کچھ مشورے دیے, اور اس کی وجہ انہوں نے پھر مشاورت کی. ان کو یہ سمجھ آئی کہ یار اختلاف ہوگا, لڑائی ہوگی, بیکاز ایک ٹائم سیرینز دے ور آن دا, ایک وہ مسلم امپائر ذرا شیپ میں آ گیا, تو لیٹ می نومینیٹ مائی اون. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ سیرینز جو تھے نا, وہ سب کے سب کن کے ساتھ تھے, وہ سیدنا امیر معاویہ, ایک عصبیت پائی تھی, بھئی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, ہمارا لیڈر ہے, ٹھیک ہے نا, اور کوفن سر الگ ہیں, کوفہ کے لوگ اپنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ یہ لے کے, اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ 20 سال حکومت کی ہے, ان کی ایک خلافت اسٹیبلش ہو گئی ہے, ہر جگہ پہ ان کے گورنرز موجود ہیں, سیرینز موجود ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے سمجھا کہ ایک دم جب اس پورے پولیٹیکل اپیریٹس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا, اس کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا, تو اس پہ ایک کیوس ڈیولپ ہوگا. بہرحال یہ ان کی ہے, اینڈ وی ڈو ناٹ ایکچولی جج ہز انٹینشن واٹس ایور. تو انہوں نے اس موقع پر سمجھا کہ یزید کو جو ہے نا بنانا بہتر ہے, لیکن یہ ان کی غلطی تھی. وی ڈونٹ ایگری ود ہم, وی ڈس ایگری ود ہم ان دیٹ وے. تو ہوا یہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آرگیومنٹ یہ تھا کہ بھئی آپ نے وہ اس کنڈیشن کی بھی مخالفت کی, اینڈ دین ہی ڈز ناٹ ڈیزرو اٹ. عبداللہ بن زبیر بھی کہتے تھے ہی ڈز ناٹ ڈیزرو اٹ, دیر آر مینی پیپل بیٹر دین ہم. اچھا, اس موقع پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فورس کرنے کی کوشش کی گئی اور آپ فلی کیے, when he fled to مکہ راتوں رات, کہ کہیں مجھے فورس نہ کیا جائے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ جب اپنی جگہ چھوڑ کے مدینہ سے مکہ کی طرف گئے, وہاں پہ چونکہ عبداللہ بن زبیر موجود تھے, اور ابھی وہاں پہ بنو امیہ کی ہے, جسے کہتے ہیں یزید کی خلافت صحیح طریقے سے اسٹیبلش نہیں تھی, ابھی انفلوئنس نہیں تھا وہاں پہ, ذرا زیادہ ابھی ریزسٹنس موجود تھی عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگوں کی وجہ سے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا میں وہاں پہ چلا جاتا ہوں, وہاں پہ ذرا فریڈم ہے, وہاں میں بچ جاؤں گا. تو آپ نے اس موقع پر کوفنز کو یہ بات پتہ چل گئی, بیکاز دی نیوز اسپریڈ آؤٹ لائک اے فائر, کہ سیدنا حسین نے ڈینائی کر دیا, ڈیفائی کیا, انہوں نے الیجنس نہیں کی. اس موقع پر کوفنز نے کیا کیا, خط لکھنا شروع کیا, اینڈ کوفنز ہیڈ آلویز کلیم ٹو بی ود دا اہل البیت آل دا ٹائم, سیدنا علی کے بارے میں, لیکن اگرچہ دغا دیا, اور حسن کے بارے میں, سیدنا حسن کے بارے میں بھی, اور اس طریقے سے ان کے بارے میں. تو اس موقع پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ خط آنا شروع ہو گئے کوفنز کی طرف سے, مکہ بھی نہیں مان رہا, مکنز بھی نہیں مان رہے, عبداللہ بن زبیر بھی کھڑے ہیں یہاں پہ, کوفنز بھی نہیں مان رہے, پورا کوفہ کا ایک بہت بڑا انفلوئنشل گروپ وہاں پہ موجود ہے, وہ لوگ نہیں مان رہے, تو لیٹ می گو اینڈ چیک اینڈ لیٹ می ایکسپلور دی آپشن. اور اس میں کوئی غلط نہیں ہے بھائی, یو ڈیزرو, سیدنا حسین ڈیزرو دا. انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جب انہیں راستے میں وہ بات بھی پتہ لگی, مسلم بن عقیل کا آخری پیغام کہ دے ہیو بیٹریڈ, تو آپ نہ آئیے, لیکن وہ کافی آگے آ چکے تھے. اینڈ ایون دو ہی ڈیسائیڈڈ کہ ٹھیک ہے اب تو مسلم کا ویو آ گیا نا, تو لیٹس ٹرن بیک. یہ آتا ہے روایات میں کہ ہی ہیڈ ڈیسائیڈڈ ٹو ٹرن بیک, لیکن مسلم بن عقیل کی جو اولاد تھی, ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اب تو ہمیں ریونج بھی لینا ہے, کیونکہ انہوں نے ہمارے باپ کو مار دیا, یہ امیدز نے. دوسرا, انہی کے اہل بیت میں سے کوئی تھے, مجھے ان کا نام بھول گیا, انہوں نے حضرت حسین کو یہ بات کہی کہ دیکھیں یو آر ناٹ لائک مسلم, دے ول ناٹ بیٹرے یو. انہوں نے تھوڑا انکریج کیا کہ آپ جائیں تو صحیح نا, آپ آگے جا کر تو دیکھیں. مسلم سے شاید وہ ڈر کی وجہ سے اور ہیبت کی وجہ سے شاید انہوں نے دھوکہ دے دیا, لیکن آپ کے ساتھ وہ ایسا نہیں کریں گے. تو دین ہی وینٹ, یعنی اس ٹائم پہ بھی ہی کیلکولیٹ. اچھا علی بھائی, اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر, میرا جو مین پوائنٹ ہے جو میں بار بار ایگری کر رہا ہوں, خلافت اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے 100%, یعنی اٹ واز ناٹ اے خروج. دیکھیں خروج تب ہوتا ہے جب آپ نے کسی کو الیجنس دے دی, بالکل ٹھیک, الیجنس دینے کے بعد آپ نے کہا کہ میں ڈیفائی کرتا ہوں. سیدنا حسین نے دی نہیں, سیدنا صحابہ ایگریڈ ایگزیکٹلی. اچھا, جنہوں نے دے دی اس کے بعد انہوں نے اگر خلافت
یعنی ڈیفائی کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں خروج کیا, ایک ریبیلین تھی, اور آپ ایک کسی کہتے ہیں پولیٹیکل ڈیفائنس تھا آپ کا, سول ڈس اوبیڈینس جسے ہم کہہ سکتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہی نہیں. جب آپ نے کیا ہی نہیں, یو کین ناٹ ایکچولی کلیم کہ وہ خروج تھا. سیدنا حسین, اچھا اسی لیے, اچھا آپ نے یہ بات کی, لیکن جیسے رپورٹ پریکٹیکلی بتاتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو ڈیٹور ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کوفہ کا رستہ جو ہے, وائی ڈڈ ہی ایکچولی لیو the pathway to کوفہ, سوال یہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ کربلا جو ہے, کربلا اور نینوا کا علاقہ تھا, وہاں پہ پہنچے, اور اس سے آگے تھوڑا سا کربلا تھا. نینوا کے علاقہ میں آپ رکے. جب آپ کو یعنی آپ نے ڈیٹور کیوں کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ڈیٹور اس لیے کیا, کوفہ جو ہے علی بھائی اور نینوا کا جو علاقہ ہے وہ کوفہ سے آگے ہے, وہ دمشق کی طرف ہے. اگر آپ میپ دیکھیں تو اٹس ہیڈ آف کوفہ, یعنی وہ کوفہ سے آگے نکل چکے ہیں. وائی از ہی گوئنگ ٹورڈز دا کوفہ, یعنی وہ آگے کدھر جا رہے ہیں, موسٹ پروبلی از گوئنگ ٹو ڈماسکس. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں پہ روکا گیا تو سیدنا حسین کو اندازہ ہو گیا تھا, تو معاملات خراب ہو گئے. مکہ سے تشریف لا رہے تھے, آپ نے ادھر سے جاتے کوفہ جاتے ہوئے آپ نے ڈیٹور کر لیا جب آپ کو پتا چلا کہ یہ معاملات خراب ہو گئے. کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو لے کے نکلے. بھائی آپ لڑنے نکلتے ہیں, آپ اپنی آرمی کے ساتھ لے کے نکلتے ہیں, عبداللہ بن زبیر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور بھی لوگ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ساتھ چلتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ آپ بالکل اکیلے ہیں. اس میں وہ اپنے نیفیوز کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو, یعنی میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو, مطلب اسلام وہ سوسائڈل مشن کا آپ کو اجازت نہیں دیتا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ معاف کرے, بے وقوف نہیں ہے, وہ بہت سمجھدار ہے. بالکل سیدنا حسین اپنی فیملی کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ فیملی کا ایک انفلوئنس ہے, اور آپ ایک پولیٹیکل فیملی جس کا ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ لوگ آپ کو قبول کریں. پھر اس کے بعد آپ کیلکولیٹ کریں کہ میں نے کب کرنا ہے, میں حکومت کیسے اسٹیبلش کروں. دیٹ واز ایکچولی دی ریزن. اچھا, سیدنا حسین کو جیسے ہی پتا چلا کہ یہاں پرابلم ختم ہے, آپ کے اوپر ذمہ داری اپنی فیملی کی بھی ہے, لیکن آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ نے فوراً کیا کیا, ڈیٹور کیا. اور جب عبید اللہ بن زیاد نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کو روکا اس طرف سے وہاں پہ اس موقع پر, تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 کنڈیشنز دی ان کو. یہ امام طبری رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی, ابن کثیر نے بھی ذکر کی, اور اسی طریقے سے شیعہ کتب کے اندر بھی یہ 3 آپشنز موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ سیدنا حسین نے کیا آپشن دی, انہوں نے کہا 3 کام کرو. پہلی بات تو یہ کہ مجھے یزید کے پاس لے کے جاؤ, اور روایت میں یہاں تک ہے میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گا, اور ہم یعنی میں ڈائریکٹ بات کروں گا اس سے, اینڈ وی ول نیگوشیٹ. اور سیدنا حسین کو پتا تھا کہ میں اگر یزید کے پاس جاؤں گا تو یزید ریگارڈ کرے گا, ہی ول ریگارڈ. بالکل, یزید میں اس طرح کی ڈیفائنس نہیں تھی جو ان کے نیچے. اور امیر معاویہ کی انسٹرکشن تھی اپنی اولاد کو کہ ڈو ناٹ اپسیٹ دی اہل بیت, اہل البیت. اور آپ کو پتا ہے کہ سیدنا حسن وغیرہ کو بہت زیادہ وہ ان کا وظیفہ وغیرہ, اگر آپ دیکھیں گفٹس وغیرہ ان کے جو وہ دیتے تھے, اسٹائپنڈ بہت ہائی ہوتے تھے. اور یہ سیدنا ابوبکر کے دور سے, سیدنا ابوبکر نے بھی اہل البیت کو سب سے زیادہ اسٹائپنڈ دیے تھے, اپنے سے بھی بڑھ کر. خلیفہ سے زیادہ اسٹائپنڈ ملتے تھے اہل البیت کو. یہ شروع سے چلتا آ رہا تھا کہ ہم نے ان کو بہت آنر کرنا ہے, ریگارڈ کرنا ہے. ہاں پولیٹیکلی وہ اگری نہیں کرتے تھے کہ ہم آپ کو پولیٹیکل رکھنا چاہتے ہیں بیکاز آف مینی ریزن, اینڈ وی ڈس ایگری ود دیم. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ دوسری آپشن کیا تھی. پہلی بات یہ کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو, اور جو آپ کا ٹور تھا, ڈیٹور تھا, وہ جا رہا تھا یزید کی طرف. دوسری آپشن یہ تھی کہ آپ ایسا کرو, مجھے نہیں جانے دیتے, مجھے ایسا کرو کہ بارڈرز پہ بھیج دو, میری فیملی کو بھیجو, واقعی مکہ میں یا مدینہ میں, مدینہ بھیج دو یا مکہ میں بھیجو, میری فیملی سیف ہو, میں جا کے جہاد کروں گا بارڈرز پہ, اور میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا, اور شہادت مجھے مل جائے گی. اور تیسری آپشن انہوں نے کہی تھی, آپ نے کہا تھا کہ ایسا کرو کہ مجھے جو ہے نا وہ مکہ واپس جانے دو, یعنی مجھے مکہ جانے دو, یا یزید کے پاس جانے دو, یا بارڈرز پہ جانے دو. ٹھیک ہے نا, یہ 3 آپشنز تھی, یا مجھے چھوڑ دو, واپس چلا جاتا ہوں میں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی تو اس موقع پر عبید اللہ بن زیاد اور اس کے جو مشیر تھے, ان کی ایروگنس, نخوت, ان کی تکبر کہ جی ہم ڈائریکٹلی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بائی پاس کر کے یزید کے پاس, یعنی یزید کے پاس جائیں گے, مطلب میں تو کچھ بھی نہیں درمیان میں. یعنی اس کی یہ اس نے کہا تھا میرے ہاتھ چومو, مجھ سے تم نیچے ہو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ گرے پڑے آدمی نہیں تھے. سیدنا حسین نے کہا بھائی میں نواسہ رسول, تم کون ہو کہ تم جیسے لوگوں کو میں اہمیت دوں. مطلب یزید کی بات تو چلو وہ خلیفہ بن گیا ہے, وہ بھی خلیفہ بن گیا, تو اب اللہ نے بھی ایک قسم کی اس کو ایک اتھارٹی دے دی, اللہ کی طرف سے اس کو مل گئی. تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ, اس کا اس سے بھی بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اصل میں اس کی انٹینشن ہی نہیں تھی, اس کو آس پاس لوگوں نے کیا ہوا تھا کہ یار اس بندے کو, کیونکہ ہی از گوئنگ ٹو بی. اچھا انفیکٹ میں ایک بات ایڈ کر دوں مغیرہ بھائی, تاریخ کی کتابوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ عمر جو تھا, جو کہ سعد بن وقاص کا بیٹا تھا, وہ اس وقت وہاں اس کے سامنے 3 کنڈیشن رکھی تھی نا, اس نے پھر عبید اللہ بن زیاد کو لیٹر لکھا تھا یا بتایا تھا جا کر,
اس کے ایک ساتھی نے یہ کومنٹ کیا تھا، کیونکہ یہ جو آرمی تھی نا عمر کی، یہ 4000 فوجی، یہ ایکچولی ایک ترک قبیلہ تھا، اس کی طرف جہاد کرنے جا رہے تھے، لیکن دے گاٹ ڈائیورٹڈ. ان کو پیغام یہ ملا کہ نہیں ابھی کوفہ پہنچو، وہاں پہ حالات زیادہ خراب. تو ان کے ایک ساتھی نے کمنٹ کیا تھا کہ واللہ اللہ کی قسم یہ 3 کنڈیشن اتنی جسٹ ہے کہ اگر یہ تمہیں تمہارے دشمن بھی دیتے نا، ترکس بھی دیتے، تم نے مان لینی تھی. تو یہ ان کا تھا کمنٹ. لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یہ 3 کنڈیشنز گئیں تو ہی واز 28 ایئر اولڈ، ویری ریش ینگ مین. اس کی اینڈ ویری اوور ایمبیشیس اس وقت پولیٹکس کے لیے، پاور کے لیے. تو اس نے یہ 3 کنڈیشنز کو رد کیا اور کہا کہ نہیں، ایک ہی کنڈیشن ہے کہ بس میرے پاس اور میرے ہاتھ پہ. اور اصل میں نا یہ عبید اللہ بن زیاد علی بھائی، یہ بندہ جیسے آپ بتا رہے ہیں بڑا نا سخت مزاج آدمی تھا. جی جی جی، بہت وشیس آدمی تھا. اور اس کی وشیسنس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یزید کو اصل پہ کوفنس، دیکھیں جب کوفنس خط لکھ رہے ہیں وہاں پہ سیدنا حسین کو، تو یزید کو نہیں پتا تھا، یزید کو بھی پتا چل گیا تھا. بالکل بالکل. یہ بیسیکلی بصرہ کا تھا گورنر. اچھا. تو یہ بصرہ کا گورنر تھا. تو یزید نے کہا کہ یار کوفہ تمہارے پاس ہے، ایسا کرو کوفہ کو بھی ذرا چارٹ سنبھالو. صحیح. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ جو عبید اللہ بن زیاد ہے نا، یہی کوفنز کو سیدھا کر سکتا ہے. کیونکہ کوفنز ہیڈ آلویز کائنڈ آف ڈیفائڈ کریٹڈ پرابلم. ایون یعنی انہوں نے تو سیدنا علی کو بھی نہیں چھوڑا نا. وہ جو بھی لیڈر آتا تھا، اب دیکھیں نا وہ انتہائی لالچی، انتہائی حریص کے، اللہ معاف کرے ہم کسی کو جنرلائز نہیں کرتے، بٹ دے ہیو پلیڈ دا رول آف دس. سیدھی سی بات ہے، ناٹ ایوری ون از بیڈ، بٹ obviously majority of them they were like that unfortunately because of many reasons. تو انہوں نے کیا کیا تھا، عبید اللہ بن زیاد کو اس نے ان پر گورنر بنایا اسی لیے تھا تاکہ وہ ذرا ان کو سیدھا کرے. اس نے کہا تھا کہ انہوں نے اس کو تھریٹ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا، مار دوں گا تم سب کو. اور وہ ڈر گئے تھے، اور وہ اتنا ڈرے تھے کیونکہ ان کا ایمان کمزور ویسے ہی تھا. اور وہ دھوکے، ایسا بندہ آپ کو پتہ ہے جس کا کوئی اپنے پرنسپلس نہیں ہوتے، the one who does not stand for anything he falls for everything. سیدھی سی بات ہے. تو they would actually جو پیسہ جو بھی، جیسے سیدنا حسن نے بھی کہا تھا کہ تم تو پیسوں کے بدلے مجھے بیچنے لگے ہو، سیدھی سی بات ہے، مال غنیمت کی بیسس کے اوپر. تو انہوں نے یہ تھا. تو عبید اللہ بن زیاد اسی لیے بڑے آرام سے اس نے، دیکھیں ود ان 2 nights اس نے انفلوئنس کر دیا تھا. وہ سارے ختم ہو گئے، یعنی ہزاروں کے قریب جو جتھے تھے سارے چھوڑ کے. اٹ واز سو ایزی فار ہم، صرف ایک ڈنڈے کی ضرورت تھی اور اس نے وہ ڈنڈا چلایا. تو عبید اللہ بن زیاد سخت انتہائی جسے کہتے ہیں ویشیس قسم کا آدمی تھا. اور کوفہ کے اوپر اس کو اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ، اور اس نے کہا تھا کہ میری جو ہے تلوار بس چلے گی. حجاج بن یوسف کا ایک سمجھ رہے ہیں ایک سینئر تھا وہ ان دیٹ سینس نا. تو اس طرح کے معاملے کو ڈیل کیا گیا. اور ڈیفینیٹلی یہ بہت ٹریجک ایونٹ تھا. اینڈ وی ہائیلی ان لوگوں، عبید اللہ بن زیاد اور اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہمارا، یعنی ہمیں کوئی ان کے بارے میں نہ ڈیفینڈ کرنے کی ان کو ضرورت ہے، نہ ان کی اچھائیاں بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور ہاں ہم ان کو اللہ عالم کافر کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. آئی ایم ناٹ اے اسکالر ٹو سے دم ویدر دے ور ڈسبلیورز اور ناٹ، بٹ جو اعمال تھے وہ تو انتہائی منافقوں والے اور زندیق والے اعمال تھے. سیدھی سی بات میں یہ کہوں گا. اینڈ دے ہیڈ سم ہاؤ گینڈ دی پولیٹیکل انفلوئنس اینڈ سم ہاؤ دے ایکچولی گاٹ اٹ ان دیئر لائفز. لائف میں ہی اللہ نے ان کو عبرت بنایا، اللہ نے سزا دی ان کو، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی. اینڈ وی ڈو بلیو کہ دے ور ایکچولی بلیم ورتھی ان دیٹ.